مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پیارے بھائیو، سوغات رمضان پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج 21 رمضان المبارک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر آپ نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کیٹیگری بنائی کہ بڑوں میں صدیق اکبر، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں مولا علی، اور غلاموں میں حضرت زید رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور عظیم صحابی بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی رفعتیں عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وہ صاحبزادی دی کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں ہم، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا وَبَنَاتِک، اور بنات جو ہے یہ بنت کی جمع ہے، اور کاف جو ضمیر آ رہی ہے، پروناؤن جو آ رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ کی بیٹیاں، اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو بنتو کا آتا، بنت کا آتا، بنت واحد ہے اور کاف ضمیر ہے، پروناؤن ہے، لیکن یہاں پر بنات آیا ہے، پھر کاف ضمیر آئی ہے، پروناؤن آیا ہے، تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو پھر جو ہے بنت آتا، تو بنات قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہیں۔ تو فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے۔ کوئی اگر کہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرے، فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کرے، سیدنا عثمان کو تسلیم کرے، پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں مولا علی پہلے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیعت کی ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 4 ہے۔ اور کیا بات ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ سوار ہوتے ہی
قرآن مجید پڑھ لیا کرتے، کیا یہ درست ہے؟ تو اس بابت یاد رکھیں یہ آپ کی کرامت ہے۔ کرامت یاد رکھیں کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا، ذہن جس کو ایکسیپٹ نہ کرے وہ کرامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہوئے جب ایک رکاب جو ہوتی ہے، پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے گھوڑے میں، ادھر پاؤں رکھتے اور گھما کر جب دوسرا پاؤں رکھتے، ابھی تو سوار ہوئے ہیں، آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا۔ اب اس کو عقل ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو یہی تو کرامت ہے، یہی تو کرامت ہے۔ پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کرامتیں ہیں۔ پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہے علم کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ قرآن کا علم عطا فرمایا کہ 70 اونٹوں کو جو ہے میں قرآن مجید کی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ سوال ہے کہ نماز تراویح کس دور میں شروع ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت نے بھی کیا نماز تراویح پڑھی؟ تو نماز تراویح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز کی جماعت کروائی ہے، پھر حضور نے اس کو 3 دن کے بعد ترک کر دیا ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت پر فرض ہو جائے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر رحمت تھی کہ حضور اس سے رک گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر فرض ہو جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے ہی گھر میں ادا فرمائی، اور پھر صحابہ کو بھی یہی حکم ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز تراویح کو ادا کرے۔ تو نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں شروع ہو گئی۔ پھر بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا، اور نماز تراویح کو باقاعدہ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا جانے لگا، اور حضرت فاروق اعظم نے اس کو سراہا، اور امت میں پھر جو ہے یہ رائج ہو گیا، اور نماز تراویح کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور آدمی پڑھ لیتا ہے اور سستی نہیں ہوتی۔ تو نماز تراویح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں شروع ہو چکی۔ سوال ہے کہ 3 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ تراویح پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ تو تراویح پڑھنا تو درست ہے جبکہ قرآن مجید صحیح پڑھا جاتا ہو۔ قرآن مجید بس صحیح پڑھیں، 3 دن میں بھی اگر ختم کرتے ہیں، 5 دن میں یا 6 دن میں، پھر اس کے بعد یاد رکھیں نماز تراویح کی چھٹی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے جناب میں نے 3 روزہ یا 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لی، پورا قرآن میں نے تراویح میں سن لیا تو اب تراویح کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں۔ تراویح پڑھنا پورا رمضان سنت مؤکدہ ہے، بہنوں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعتیں۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر 5 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، صحیح حافظ کے پیچھے پڑھنی ہے، اگر آپ کو 5 روزہ پڑھنے کا شوق ہے تو ایسے حافظ کے پیچھے پڑھے جو قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، لفظوں کو چبائے نہیں، ایسے حافظ کے پیچھے پڑھیں، برکت نصیب ہوگی، لفظوں کو وہ چبائے نہیں۔ تو آپ نے جب پڑھ لی ہے تو اب آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، 20 منٹ میں 20 رکعتیں ہو جائے گی، لیکن نماز تراویح کو ترک نہیں کر سکتے۔ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک میں ہمیں صحیح روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں
نعمتوں کا لوٹنے لگا